جو سن رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت سن رہے ہیں۔ پہلا جلسہ دیکھا ہے کہ جتنی عوام ماشاءاللہ باہر جاگ رہی ہے اتنی ہی اندر عالم ارواح میں پہنچی ہے، لیکن خیر نام تو میرا رب شمار کرے گا ہی نا۔ گھر سے تو اس مجلس کو سننے آئے تھے، اپنا اپنا سٹیمنا ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے، کچھ لوگ ساری رات بھی جاگ لیتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے؟ بھائیو، نبوت وہ سلسلہ ہے جو اللہ نے انسانوں میں سے صرف مردوں کو عطا کیا۔ ہر نبی کے بارے میں سارے مسالک بالاتفاق اس جملے کے اوپر اکٹھے ہیں، اجماع ہے کہ رسول اور نبی ہوا انسان، یہ انسان ہوتے ہیں۔ دوسری چیز، ہر نبی جو ہے وہ رب کی ارتضاء ہوتی ہے، پسند ہوتی ہے، سلیکشن ہوتی ہے۔ نبی الیکٹڈ نہیں ہوتا، سلیکٹڈ ہوتا ہے، چنا جاتا ہے۔ اسی لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ یہ رب کا چناؤ ہے، رب کا انتخاب ہے۔ زمین کے اوپر جینے والوں کے لیے عرش بری کی طرف سے رب کی نمائندگی کرنے والی شخصیت کو، انسانیت کو اور مرد کو نبی کہتے ہیں۔ جو مان لے یہ وہ وسیلہ ہے جو رب کے اور بندوں کے درمیان اللہ نے فرض عین قرار دیا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ اس وسیلے کو رب اور بندوں کے درمیان ہدایت کا وسیلہ بنایا گیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ یہ تیرا رب ہے کہ جس نے اپنے نمائندے کو، اجتباء کو، ارتضاء کو، مصطفیٰ کو، وقت کے نبی اور پیغمبر کو بنا کر کے اہل زمین کے پاس بھیجا کہ اگر تم نے ہدایت لینی ہے، رہنمائی لینی ہے، دین لینا ہے، حقائق لینے ہیں تو ان سے ملیے گا جو یہ دیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا۔ جس سے روکے رکنا ضروری، جو دیں وہ لینا ضروری۔ جس نے لے لیا، حبشے کا بلال بھی ہو تو مومن، اور جس نے نہ لیا وہ سرخ چہرے والا آمنہ کے لال کا سگا چچا بھی ہو، سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، تو یہ شعلہ والی آگ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ اس کا مال پیسہ، جمع پونجی، خوشی محبت کام نہیں آئے۔ حضرات یہ عقیدے کی بات ہے۔ نبی، پیغمبر، رسول اللہ اور بندے کے درمیان وہ رابطہ، وہ وسیلہ ہے، وہ کڑی ہے، وہ لڑی ہے۔ جسے نہ ماننے والا نبی کا رشتہ دار بھی کافر اور ماننے والا مومن بھلے وہ اجنبی ہو، سلمان سے آیا ہوا فارسی ہو، یا روم سے آیا ہوا صہیب ہو، یا حبشے سے آیا ہوا بلال ہو، رضی اللہ عنہم بن جاتے ہیں۔ آئیے اپنے آپ کو اس حوالے سے تیار رکھیے کہ پہلا نکتہ ہم نے یہ سمجھا کہ رب نے بندوں اور اپنے درمیان جو ہدایت کا وسیلہ رکھا ہے اسے رسول، نبی اور پیغمبر کہتے ہیں۔ اس کا لینا فرض، ماننا ضروری ہے۔ اس وسیلے کا انکاری رب نے قرآن مجید میں جا بجا کافر بولا ہے، اور جو اس وسیلے کو مان لے وہ اجنبی بھی ہو تو رب اپنا بنا دیتا ہے۔ زمین پہ چلے تو جوتوں کی آواز کو رب حوروں کی لوری بنا دیتا ہے۔ یہ عظمت ہے اس وسیلے کی، ایمان کی اور عقیدے کی۔ اور بھائیو، نبی بشر ہوتا ہے، بشر نہ ماننے والا، قرآن مجید کا انکاری، وحی کا انکاری، اور اپنی سمجھ کا پجاری تو ہو سکتا ہے، مگر حقیقت
رد نہیں ہوتی۔ اللہ نے انسان بنایا ہے اور سارے فرقوں نے بالاجماع یہ جملہ لکھا ہے۔ اگلی گزارش، اللہ نے نبوت کا سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے شروع کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے اوپر آ کے ختم کر دیا۔ جس وحی کا آغاز اس حکم سے ہوا تھا کہ اللہ نے حکم دیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں جائیے، کھائیے پیئے، یہ میری طرف سے اجازتیں ہیں۔ ایک نہیں ہے کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ حضرات گرامی، یہ وہی چلتے چلتے جناب ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسحاق و اسماعیل علیہ السلام، جناب سلیمان و داؤد، جناب یوسف و یونس، جناب موسیٰ و عیسیٰ سے چلتی آ رہی تھی۔ اللہ نے اس سلسلے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم فرما دیا۔ عقیدے کی بات کہ نبوت کا سلسلہ جناب آدم سے شروع ہوا، باقاعدہ طور پہ پہلے رسول رب نے شریعت کے ساتھ جناب نوح علیہ السلام کو بنایا، یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس آیت کے ساتھ اسے اعلان کر کے اختتام پذیر فرمایا گیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگوں کو دین جو میرے نزدیک اسلام ہے، اس دین کو میں نے آدم علیہ السلام سے جو شروع کیا تھا آج خاتم النبیین پہ ختم کر رہا ہوں۔ یہاں تک ہے عقیدہ۔ جس نے مان لیا وہ جتنا مرضی چھوٹا تھا رب نے بڑا کر دیا، جس نے نہیں مانا وہ جتنا مرضی بڑا تھا، مشہور تھا، میرے رب نے اس کو دھتکار بھی دیا، پھٹکار بھی دیا، رندہ درگاہ بھی بنایا، جہنمی اور لعین بنا کے پوری دنیا کے لیے سورہ مسد اور سورہ لہب اتار کے اللہ نے اعلان کروا دیا کہ جو اس وسیلے کو برحق نہیں مانے گا، فرض نہیں مانے گا، ضروری نہیں مانے گا، تسلیم نہیں کرے گا، یقین نہیں کرے گا اور تابع اور فرما بردار نہیں ہوگا، مطیع نہیں ہوگا، اطاعت نہیں کرے گا، پیغمبر تیرا رشتہ دار بھی ہوا تو معافی کوئی نہیں۔ اگر مان لے گا تو جتنا مرضی غیر ہوگا پھر وہ اپنا ہوگا۔ حضرات، اس عقیدے کو کن لوگوں نے مانا، کنوں نے نہیں مانا، یہ فرق کرے گا صحیح البخاری کی حدیث، وَمُحَمَّدٌ فَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ، میرے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو ایسا بنایا ہے کہ جس نے مان لیا وہ مومن، جس نے نہ مانا وہ کافر۔ حق اور باطل کے درمیان فرق ہوگا تو اس عقیدے سے ہوگا، اس عقیدے سے ہوگا۔ ہر دور میں نبوت کو عزت کا منبع سمجھ کے بڑے سارے لوگوں نے کہا کہ نبوت کا تاج اپنے سر پہ سجاتے ہیں، شہرت ہوگی، مال ملے گا، پیسہ ملے گا، لوگ ملیں گے، افراد ہوں گے، مجمع ہوگا، بل ہوگی، اور پھر دنیا میں ایک نام اور مقام ملے گا جیسے محمد کو ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن تیرے رب نے ابا کیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ بھائیو، ختم نبوت کے تینوں پہلو چیک کیجئے، اس کے بعد منکر ختم نبوت کے بارے میں میری اور آپ کی رائے دینی حق اور پاکستانی ہونے کے ناطے آئینی حق پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ جس بندے نے اس عقیدے کو تسلیم کیا وہ مومن، جس نے انکار کیا وہ کافر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں، اور مزے کی بات ہے 114 صورتیں تھی، اللہ کسی اور صورت میں بھی یہ آیت نازل فرما دیتے تو مرضی تھی، لیکن رب نے احزاب میں، گروہوں میں، جماعتوں میں 4200 گروہ اس وقت
دنیا کے 249 ملکوں میں اور 8 ارب کی آبادی میں موجود ہیں۔ سورۃ الاحزاب کا میسج آیت نمبر 40 میں رب نے 3 حوالوں سے پیش کیا۔ پہلا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ لوگوں بائی نیم سنو، میرا بندہ، میرا نبی، میرا پیغمبر، میرا ہادی، میرا راہبر محمد جو ہے نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پوری دنیا کے مرد مل کے، رجال مل کے، افراد مل کے، گروہ مل کے، جماعتیں مل کے، احباب مل کے، اپنے بیگانے مل کے، نبی کی بنوت کی بنیاد پہ یا آپ سے سلسلہ نسب کی بنیاد پہ کہ میں سید ہوں، میں سردار ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں مکی ہوں، میں مدنی ہوں، میرا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اٹھ کر کے دعویٰ کرے کہ نبوت کا تاج میرے سر پہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی مرد کا جو ہے وہ باپ نہیں رہنے دیا، بیٹے دیے، چھوٹے ہوتے ہوئے ہم نے واپس لے لیے، انہیں رجال بننے ہی نہیں دیا، ان کی نسل آگے نہیں چلنے دی، تاکہ کل کو کوئی آپ کی آل کا نام لے کے، سلسلے کا نام لے کے، حسب کا نام لے کے، نسب کا نام لے کے، سجادہ نشین بن کے آپ کی گدی پہ بیٹھ کے اور خود کلیم کرے جناب ہم سید ہوتے ہیں، خاندانی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے لڑیاں ہماری ملتی ہیں، لہٰذا ہمیں نبی تسلیم کیا جائے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، یہی جھوٹ ہوگا، کیونکہ میں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے اور سلسلے سے کائنات میں کسی اور کو اس دنیا میں مرد نہیں بننے دیا، جب مرد نہیں بننے دیا تو میں نے پھر ان کی نسل بھی نہیں چلنے دی، لہٰذا نبوت کا دعویٰ نسلی حسبی اور نسبی بنیاد پہ کیا گیا تو جھوٹ ہے۔ دوسری چیز، ولیکن رسول اللہ، ولیکن رسول اللہ، بڑے سارے لوگ سلسلے چلائیں گے کہ جناب میں بھی، میرا بھی، میرے وجود کا، میرے مدرسے کا، میرے ادارے کا، میرے نظم کا، میرے نسق کا یہ سکہ مانا جائے، کیونکہ میں بھی نمائندگی کر رہا ہوں اللہ کی۔ فرمایا وما آتاکم الرسول، دعویٰ کرنے والا، دین کے نام پہ بولنے والا، کلمہ پیش کرنے والا آ کر کے بات کرے کہ جناب یہ میں، میری اتھارٹی، یہ میں، یہ میری کرسی، یہ میں، یہ میری امامت، یہ میں اور یہ میرا نام، یہ میں اور میرا کام، جواب آیا نہیں، تیرے پاس وہ ہے جو اللہ کے رسول نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان چیزوں سے رکتا ہے جن سے اللہ کے رسول نے روکا ہے۔ ولیکن رسول اللہ، اگر رسالت کو مان کے آئے اور علم وہی ہو اور اس کا جو ہے جتنا سکہ ہے چلائے اسی کا، نام لے پیغمبر کا، مواد ڈالے بیچ میں اپنا، تو نہیں چلے گا۔ بڑی سارے گروہ آئے، جماعتیں آئیں جنہوں نے حسب اور نسب پہ دعویٰ کیا، بڑے سارے گروہ آئے، عقیدہ ختم نبوت کو تو تسلیم کرا، مگر اندر جو مواد تھا، جو میٹیریل تھا، جو بات تھی، جو اقوال تھے، جو آراء تھی، جو نظریات تھے، جو اصول تھے، جو قاعدے تھے، جو ضابطے تھے، ولیکن رسول اللہ، وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لگے ہوئے نہیں تھے، ہوم میڈ تھے، لوکل تھے، ڈومیسٹک تھے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، کلمہ پڑھنے والوں نے پیغمبر کی پسند کا درود بھی پسند کرنا گوارا نہیں کیا، ہے امتی، مگر محبوب جن کے لیے رب کہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جو میرے نبی کو رسول مانتے تھے انہوں نے پوچھ لیا کہ محبوب آپ پہ درود کیسے پڑھے، کون سا پڑھے؟ محبوب نے جو بتایا وہ درود ابراہیمی تھا، جو پسند کیا وہ درود ابراہیمی تھا۔ الحمدللہ پڑھا پڑھایا جا رہا ہے، پڑھنے والے مقدروں والے پڑھ رہے ہیں، لیکن جنہوں نے اپنا سکہ نبی کا نام تو استعمال کیا، غلامیاں غیروں کی دعویٰ ختم نبوت کا کرا، مگر کسی بھی جگہ میرے محبوب کی پسند کو، عقیدے کو، ایمان کو، اصل کو، اصول کو، ضابطے اور قاعدے کو تسلیم کرنا گوارا نہیں
किया। इस आयत ने सूरत अहज़ाब में रद्द करके रख दिया कि ना नबूवत सिलसिलों का नाम, ना हस्ब नसब का नाम, और ना ही रिसालतों के नाम पे पैकिंग करके 2 नंबरियों का नाम। इसके बाद अल्लाह फरमाते हैं व खातमन नबिय्यीन, अगर कोई भी फर्द अपनी जिंदगी लेके आए तो जिंदगी पे मोहरे नबूवत दिखाए, अमल लेके आए तो मोहरे नबूवत से चेक किया जाएगा। क़याम लेके आए, आराम लेके आए, सियाम लेके आए, रुकू लेके आए, खुशू लेके आए, सुजूद लेके आए, तशहुद लेके आए, हज रोजा ज़कात लेके आए, इल्म लेके आए, हिल्म लेके आए, अमल लेके आए, ताल्लुकात लेके आए, रिश्तेदारियां लेके आए, खुशी या गमी लेके आए, वो खातमुन नबिय्यीन। अगर उसमें मेरे पैगंबर की, अमल की, इल्म की और सीरत और सूरत की मोहर है तो ठीक, वगरना मुंह पे मार दिया जाएगा। दुनिया जो मर्जी कहे, तेरे रब के इल्म में सब कुछ है। हजरात, अल्लाह ने फैसले कर दिए कि ना अपनी मोहर जाली चलेगी, ना रिसालत के नाम पे पैकिंग जाली चलेगी, ना हस्ब व नसब के नाम पे ये सिलसिला मजीद आगे चलेगा। महबूब ने क्या दिया? अल उलमा वरसतुल अंबिया। मेरे पीछे अब इस शरीयत को, दीन को, निजाम को, सिस्टम को चलाने वाले, मुझसे लेने वाले, सनदन मतनन उठाने वाले मेरे अहले बैते अतहार और मेरे असहाब, इन्होंने पढ़ा लिखा समझा सुना, फिर जो इनसे पढ़े लिखे समझे सुनेगा। अगर वो दे जो मैंने दिया है तो तस्लीम कर लेना, अगर अपनी मर्जी से लेकर के आए तो फिर वो मेरी विरासत नहीं होगी। तरक्तु फीकुम अमरैन, चेक करने के लिए 2 चीजें, लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, रब का कुरान है और पैगंबर का फरमान है। जिसके पास सही मिल जाए वो मेरा वारिस है, और मेरे वारिसों से क्या लेना है? विरासत लेनी है। विरासती मकान वही होता है जिसमें माँ बाप वारिस बना के छोड़ के गए हों, नए प्लाट खरीद के उनके अंदर जो है इजाफे करके, इजाफी आबादियां बना के, असल को छुपा के दबा के वहां पे डील करना, ऐसे नहीं चलता। असल वारिस वो जिम्मेदारी होती है। आओ किताब व सुन्नत के वारिस हो, आओ किताबुल्लाह के वारिस हो, आओ हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हो। आखिरी नुक्ता और बड़ा अहम और जरूरी पहलू जो आज चल निकला है, बड़े सारे लोग रोला डाल रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं कि प्रोफेसर साहब हर रात आप कॉन्फ्रेंसों में लोगों की मौजूदगी में हमारे साथ ये रवैया क्यों अपनाते हैं कि पाकिस्तान भी हमें काफिर कहे, इसकी सरजमीन भी हमें काफिर कहे, पार्लियामेंट भी हमें काफिर कहे, आइन भी हमें काफिर कहे, और जो तुम आयतें पढ़ते हो वो भी हमें काफिर कहें, जो रिवायतें पढ़ते हो वो भी हमें काफिर कहें, तुम्हारा दीन इस्लाम भी हमें काफिर बोले। मेरे महबूब तो मुसलमान बनाने आए थे, फिर ये क्या हो गया है कि बात बात पे ना मानने वाला मिर्जाई भी काफिर, कादियानी भी काफिर, मिर्जा भी काफिर, उसके पैरोकार भी काफिर। ये तुमने क्या कर रखा है? दुनिया में मुसलमानों को, इस्लाम में लोगों को दाखिल करना है या दाखिल शुदा लोगों को खारिज करना है? जनाब, हमने कहा वेलकम, आइए, पहले ये बताइए आप हमारे आईनी हक को मानते हैं या नहीं, दीनी हक को तस्लीम करते हैं या नहीं? हमने अपनी मर्जियों से नहीं कहा, फिर तुम कैसे कह रहे हो और रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो? तो शर्मा के, घबरा के कहते हैं, जी देखो, अगर मैं काफिर था तो मुसलमान होने के लिए क्या जरूरी है? कलमा में। लो, मैं कलमा पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं काफिर था तो मैं मुसलमान हो गया। दूसरी चीज देखो, तुम भी अल्लाह को मानो, हम भी अल्लाह को माने, तुम भी रब को खुदा मानो, इलाह मानो, हम भी माबूद माने, तुम जो है वो अल्लाह के अर्श को मानो, हम भी माने, 7 आसमानों को तुम तस्लीम करो, हम भी तस्लीम करें, जमीन को तुम भी हकीकत मानो, हम भी हकीकत माने, तुम भी कुरान को मानो, हम भी कुरान को माने, तुम भी हदीस को मानो, हम भी हदीस को माने, तुम भी नमाज पढ़ो, हम भी नमाज पढ़े, तुम भी रोजे रखो, हम भी रोजे रखें, तुम भी जो है वो ज़कातें दो, हम भी ज़कातें दे, तुम भी उम्रे करो, हम भी उम्रे के कायल, तुम भी हज करो, हम भी हज के कायल, तुम भी जो है हदीस को मानने वाले, हम भी मानने वाले, तुम भी सहाबा को मानने वाले, हम भी मानने वाले, तुम भी अहले बैत के मानने वाले, हम भी अहले बैत के मानने वाले। तुम्हारा किबला काबा भी कोई, हमारा काबा किबला भी कोई। जब सब एक है फिर हम काफिर कैसे?
عام آدمی گھبرا جاتا ہے، اچھا کیا ایک اور نقطہ جلدی پہ آپ کا کام کرتے ہوئے دیکھو جی، سنیاں دا تے بھابیاں دا، دیوبندیاں دا تے شیعیاں دا، بریلویاں دا آپس میں کتنا اختلاف ہے۔ بندہ کہتا ہے جی بہت ہے، کہتا ہے تم نے اس کے باوجود بھی ایک دوسروں کو مسلمانوں کے فرقے اور گروہ مانا ہوا ہے، تو ہمیں بھی یار مان لو۔ جب یہ آنسو آتا ہے نا اس طرح کے تو عام آدمی بڑا متاثر ہوتا ہے، یار کیا بات ہے۔ پھر کہتا ہے جی دیکھو تہاڈا تے اختلاف ہوئے گا لمبا چوڑا، ساڈا تے صرف سورہ احزاب دی آیت نمبر 40 وہ بھی پوری چ نہیں، اسی سے نو ماننے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ہم یہ بھی مانتے ہیں ولکن رسول اللہ، ہم صرف خاتم النبیین کا معنی اور کرتے ہیں تم اور کرتے ہو، ایک لفظ کے معنی پہ ہم کافر کیسے بن گئے۔ بندہ سوچتا ہے بوتل پہ ہون ڈیا ہے، شزان لے کے آیا ہے، کیچپ کھوان ڈیا ہے، ماشاء اللہ نیکسٹ کا مینوں پانی پیان ڈیا ہے، بوتل بھری ہوئی ہے، آپ بولا ہے تے او بولے تے مینوں کول کرن ڈیا ہے تے میں اینوں ایویں نفرت دی نگاہ بنا لے، یار مولویاں دے رولے ہونے نے، چل چھڈ یار جپی پات گلے لگ۔ حضرات انشاءاللہ آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دے۔ یہ تصوے ہیں، یہ ظاہری آنسو ہیں، یہ عقیدے کے خلاف ایک مہم ہے، یہ تیرے پیغمبر کی دشمنی ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت کے قاتل ہیں۔ اور جو آج اپنے والدین کے گھر اس عقیدے پہ پیدا ہوا ہے، ہمارا مسلمانوں کا بالاتفاق سارے مسلکوں کا اس پہ اجماع ہے کہ یہ بد نصیب کافر ہے جو ان کے گھر پیدا ہوا ہے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا، پیغمبر کو ماننے والا، لا الہ الا اللہ کہنے والا، اسلام کو چھوڑ کے پھر مرزائیت اور قادیانیت میں چلا جاتا ہے تو یہ کافر ہی نہیں، یہ مرتد ہے، مرتد ہے۔ اور دونوں میں احکام میں بڑا فرق ہے، لیکن میں کچھ نقطے احباب کی نظر رکھنے لگا ہوں۔ میرے بچے، نوجوان، بوڑھے، بزرگ، پڑھے لکھے، ان پڑھ، انشاءاللہ رات کے اس پہر بھی تھوڑی سی اگر توجہ دیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی کہ میرا ملک، میرا آئین، میری پارلیمنٹ، اس کے سارے افراد، میرے سارے مذاہب اور سارے مسالے ان لوگوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ سبب کیا ہے؟ اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ انہوں نے دو رخی اپنائی ہے۔ سنیے گا، توجہ میری طرف، دو رخی، دو رخی کیسے؟ ایک نوجوان کہے کہ میں نا جی پرائمری سکول چ بھی میرا نام خارج نہ کرے جائے، اتوں پڑھ کے فارغ ہو کے نکل گیا ہوں، ہائی میں بھی ہوں، میرا نام وہاں بھی رہنا چاہیے۔ اب میں کالج میں جا رہا ہوں تو کالج کے رجسٹر میں بھی میری حاضری چلنی چاہیے، اور کل کو میں نے یونیورسٹی میں جانا ہے، وہاں بھی میرا نام رہنا چاہیے۔ تو ایسے نہیں ہوتا۔ آپ موجودہ لمحات میں جس انسٹیٹیوٹ میں ہیں آپ اسی کے شمار ہوتے ہیں، پچھلے نام آپ کے وہ جاری و ساری نہیں رہتے۔ لیکن عقیدوں کا مسئلہ، نبوت کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ جب پہلی نبوت ختم ہوتی ہے، نئی نبوت آتی ہے تو آپ اس نئی نبوت کو مانیں گے بالکل ایسے جیسے ایک ٹیچر 60 سال پڑھاتا رہا لیکن ریٹائر ہو گیا 60 سال کی عمر میں، اب وہ آ کر کے کلیم کرے کہ میں آپ کا ٹیچر، تو یہ بات نہیں ہوگی، اور یہ کہے کہ میں اسی کا شاگرد، تو یہ بات نہیں ہوگی، بلکہ نئے استاذ کے ساتھ داخل اور خارج کے معاملے میں، حاضری کے معاملے میں رہنا ضروری ہے۔ جتنے بھی دیگر لوگ ہیں، ہم عیسائی کو عیسائی کہتے ہیں، یہودی کو یہودی کہتے ہیں، مجوسی کو مجوسی کہتے ہیں، سکھ کو سکھ کہتے ہیں، ہم ان سے اتنا جیلس اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ وہ واضح کھل کے کافر ہیں، وہ منافق نہیں ہیں، وہ جس کے ہیں وہی رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں یہودی بھی کہو، ساتھ میں مسلمان بھی مانو، عیسائی بھی کہو، مسلمان بھی مانو، سکھ بھی کہو، مسلمان بھی مانو، وہ جو ہیں وہ ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ نئے نبی کو نبی بنا کے اس کا کلمہ پڑھ کے ارتداد اختیار کر کے پھر یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان بھی مانو اور نئے نبی کا پیروکار بھی مانو۔ دو چیزیں نہیں چلتی ہوتی، دو چیزیں نہیں چلتی۔ پہلا دھوکہ یہ مت لیجئے گا، کہیے گا کہ جناب آئیے ویلکم، اس پہ ذرا بیٹھیے، بات کیجئے، ہم آپ کو سمجھائے دیتے ہیں۔ باقی رہ گیا کہ ہمارا ان کا فرق کیا ہے، ہم مسلمان کیوں، وہ کافر کیوں؟ بھائیوں، سب سے پہلے مسلمان کے لیے دین کون سا چاہیے؟ توجہ اب شروع، اسلام۔ بات اسلام پہ ہو رہی، نہ یہ بندہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔
ہم مسلم ہیں، ان کو غیر مسلم کیوں کہتے ہیں؟ یہ فیصلہ جناب کا اپنا ہے، رو کے آنسو بہا کے میرے سامنے ٹسوے مت شو کر، کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ جناب آپ نے خود بولا ہمارا مسلمانوں سے اختلاف صرف جو ہے وہ عقیدہ مسیح موعود پہ نہیں ہے، عقیدہ مہدی پہ نہیں ہے، صرف نماز روزے حج زکات، حتیٰ کہ پورے امور دین میں کوئی چیز ایسی نہیں جو ہماری علم سے جدا نہیں ہے۔ جب آپ خود جدا کر رہے ہیں، راستے بدل رہے ہیں، ایمانیات کو اسلامیات کو چھوڑ رہے ہیں، تو پھر اپنے کافر ہونے کے لیے رستے آپ نے خود چنے ہیں، ہم نہیں، کیونکہ تمہارے نزدیک لوگوں سنو، ان الدین عند اللہ الاسلام، مسلمانوں کا دین اسلام، مسلمانوں کا دین مکمل، مسلمانوں کے دین میں ہدایت، لیکن یہ مرزائی قادیانی کھلی اپنی کتابوں میں لکھ چکے، آج تک کوئی عبارت نہیں نکالی کہ محمد کا اسلام خشک ہو چکا ہے۔ محمد کا اسلام پاری جڑے گل کے خشک ہو جان انہاں تو پانی نہیں بھری دے، بور پٹو پیپ کٹو دے دے جی عافیت ہے تے جا کر کے کباڑ والے نوں دو دے سے جی جڑے چارہ نے بچ جان، اپنے بوریا بستر چکو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اسلام خشک ہو گیا جی، وہ بچے کچھ نہیں جی۔ ہدایت دا منبع اگر ہے تو وہ اسلام ہے جڑا وہ مرزا غلام احمد قادیانی لے کے آیا ہے، جنہوں رب نے چنیا نہیں، بیچارہ سٹیپ بائی سٹیپ پڑھدا تے چھتر کھاندا تے منشی بندا تے پھر اگے تو اگے تے فیل ہوندا تے پاس ہوندا تے کدی جو ہے مولوی بندا تے کدی عالم بندا تے کدی مناظر بندا تے کدی کچھ کردیاں سٹیپ لیندا، کلا بازیاں لیندیاں جناب جا کے مہدی مسیح موعود تو پھر نبوت دی آ کے کرسی تے بیٹھنے دی کوشش کی تھی۔ اس شخص کو مانے۔ دوسرا فرق، جناب اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ ضروری ہے، کلمہ پڑھیے ذرا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر یہ کلمہ پر حق ہے تو پھر ذرا پتہ کیجئے، جناب تو کلمہ پڑھ رہا ہے، خود لکھا کہ ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسلمانوں والے کلمے کا ہم ظاہر ہی استعمال کریں گے۔ اس میں جو لفظ محمد ہے اس سے مراد محمد بن عبداللہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ہمارا مرزا ہی ہے۔ جب ٹائٹل اوپر یہی ہے، اندر پیکنگ اپنی ہے، ہم محمد سے مراد آمنہ کے لال مانتے ہیں، محمد رسول اللہ مانتے ہیں۔ یہ میرے سامنے رونے والا حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن جس کا اسلام کا نام تو ہے، اندر ساری چیزیں اپنی ہیں، اختلاف رکھ رہا ہے۔ ہمارا دوسرا بڑا اختلاف کلمے پہ ہے، ہم محمد رسول اللہ سے مراد وہ عربی، وہ ہاشمی، وہ مدنی، وہ مکی، محبوب آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم کو مانتے ہیں، اور یہ اس لعین کو مانے بیٹھا ہے اسی کلمے کے اندر۔ تو پھر اختلاف تو تیرا میرا کلمے کی اساس پہ ہے۔ تیسرا بڑا اختلاف کہ ہم جسے وحی مانتے ہیں وہ لانے والے جبریل امین ہیں، لانے والے جبریل امین ہیں۔ تو اڈے بھی واسطی گل نہیں، جنہاں روز اس ٹائم سونا ہوئے وہ جاگن، کام تھوڑا اوکھا ہوتا ہے، چارجنگ لو ہو چکی ہے، موضوع بھی اہم ترین سی، ٹائم بھی ایسا ہے۔ چلو خیر، جنی کی ہمت جے تھوڑی کوشش کرو تاکہ کل کتے کھلو کے گل کر سکو۔ جناب تہاڈا ساڈا اختلاف انہاں دا مرزائیاں دا تے مسلماناں دا اسلام دا، دوسرا کلمے دا، تیسرا وحی دا۔ اسی وحی لیان والا جبریل امین نو امین منیا، نازل بہ الروح الامین۔ تے انہاں نے کینوں منیا ہے؟ ٹیچی نو۔ ٹیچی کون سی؟ یہ بیسیکلی انگلینڈ تو ٹیچی کیس بھر کے لیا سی پیسیاں دے، سمجھتے ہو نا، پہلے ٹیچی کیس ہوندے سی، نہ لبن تے پتہ کریا جے بزرگاں دا یا کتے ماں جی دا جے چپیا ہوئے گا، بڑے ون سمجھنے رنگ برنگے ٹیچی کیس بھر کے تے وچ نہ چٹ ہوندی سی، جویں مولانا صاحب نے ماشاءاللہ اج وہ کی کہندے تے جڑی آپ پڑھیا نہیں نو کی کہندے فرمائش، سکیاں فرمائشاں بھیجن والے دیاں نظماں بہت گھٹ ہوندیاں نے، لیکن بھیجتے بہت نے ماشاءاللہ۔ ایداں دی فرمائش جہی وہ منی تے بیٹھی ہے تے جنہاں نوں تسی اج کل گھڑدے جے جی لفافی نے تے سیافی نے، انہاں نوں کیوں کہندے جے غلط؟ کیونکہ انہاں نوں لفافہ بھیج کے نال کہا جاندا سی کہ آ کریا جے،
تے وہ کام کروایا جاتا جڑا حق نہ ہوئے. تسی تے نات سنی نا, گل سمجھ آ گئی. لیکن لفافہ بھیج کے کیا جاوے کہ جہاد دا انکار کرو, یہ تواڈے تے وہی ملکہ برطانیہ لو آئی. تے مرزا صاحب پڑھ کے نال ہی کہہ دین بھائی قرآن منسوخ, جہاد منسوخ, آیات منسوخ. اب نئے بریف کیس نے, ٹیچی نے, مسٹر ٹیچی نے آ کے مجھے بتایا ہے وہی آئی ہے, آج کے بعد جہاد نہیں ہوگا. آسی جناب دی وہی انہیں مسلمان رکھیے یا کافر رکھیے, کافراں دا نمائندہ تے کافراں دی وہی تے کافراں دے بریف کیس تے ادھروں ہی پیسے تے وہی ہدایات تے وہی رہنمائیاں من کے بیٹھا ہے. جناب ساڈی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نال ہی بند ہو گئی صحیح البخاری. تسی یہ سن چکے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی اپنے رب نال گلاں کرتی ہوئی یہ گل کہندی ہے, بولی یہ بات, یا بتا الہ جبریل لنا, ابو جی مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہو, میں آج جبریل امین کو کہتی ہوں اب میری ماں کے جھوپڑوں میں نہ آنا, جسے ملنے تو آتا تھا وہ ان روزوں میں اب نہیں ہے. وہی منقطع ہو گئی. ام ایمن رو رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آنسو ہیں. پوچھا گیا کیوں رو رہی ہو, صحیح البخاری کہنے لگی میں اس لیے نہیں رو رہی, ہر جس نے آنا ہے اس نے چلے جانا ہے, میں اس لیے رو رہی ہوں کہ وہی منقطع ہو گئی ہے. جب سورہ والمرسلات سنی نا تو کہتی ہیں یہ آخری مرتبہ میں نے محبوب سے نماز مغرب میں سنی. یہ ہے تیرا میرا عقیدہ, اسلام بھی تیرا اور کلمہ ظاہر میں وہی اندر معانی اور. تیرا میرا اختلاف صرف یہی نہیں, تو نے خود بیان کیا کہ وہی لانے والا مرزا پہ جبریل امین نہیں ہے, اور جو جبریل امین کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن. قرآن کا فیصلہ ہے بھائی. چوتھی چیز ہمارا اور ان کا اختلاف, ہم قرآن کو آخری کتاب, رہنما کتاب, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کتاب مانتے ہیں. ہاں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان مانتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر مانتے ہیں. یہ قرآن الف لام میم پہلا پارہ اور اما یتساءلون آخری پارہ, جس کی ام القرآن الحمد سے شروع ہو والضالین پہ ختم ہو, وہ قرآن جو الف لام میم سے شروع ہو اور والناس پہ ختم ہو. لوگوں اس قرآن کے بارے میں ہمارا یقین پورا پختہ ہے, رب کی آخری کتاب ہے. مگر جناب مرزائی جب قرآن کرے گا, جھوٹا ہے, قصبے بہا رہا ہے, دکھا کچھ اور رہا ہے, ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور, اندر کہہ کچھ اور رہا ہے. مرزائیوں کے قرآن سے مراد الکتاب المبین ہے, وہ وہی ہے جو ٹیچی لے کے آیا تھا جب مرزا پہ اترا تھا. اس کی جدی جدی آیات ہیں اور اس کا نام الکتاب المبین ہے. قطعاً وہ قرآن نہیں جو آپ کے پاس گھروں میں موجود, سینوں میں موجود. جب تیرا قرآن بھی اور, پھر تجھے مسلمان کیسے مانے؟ میرے ملک کی پارلیمنٹ نے ایسے ہی تجھے بار بار موقع دیے تھے کہ ثابت کرو, لیکن تم ثابت نہ کر پائے. اس لیے میرا پاکستانی ہونے کے ناطے آئینی حق ہے کہ اس طرح کے عقیدے قرآن کے منکر اور ظاہری طور پہ دکھانے والا, اندر منافق کچھ اور بھرنے والا اگر یہ بولے تو کافر. میرا دینی حق بھی. ایک اور بڑا فرق ہم میں اور مرزائیوں میں, اور لوگوں اچھی طرح سنو, میرے محبوب منہ سے جو بولتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرے پیغمبر جو بولے وہ بھی حدیث, جو عمل کریں وہ بھی حدیث. میرے محبوب کے سامنے کچھ ہو آپ اس پہ چپ ہو جائیں وہ بھی حدیث. یہ تقریری حدیث, مفیدی حدیث, یہ قولی حدیث. اللہ کو پیغام اتاریں تو میرے محبوب کے لیے وہ حدیث قدسی. ان احادیث کا مقام یہ ہے, الحمدللہ عوام پیسے لگاتی ہے, فصلیں اگاتی ہے, جنس پیدا کرتی ہے, توڑے بھرتی ہے, لا کر کے مساجد و مدارس میں ان طلبہ کو کھلاتی پلاتی ہے. صاحب ثروت مال پیسہ لگاتے ہیں, اساتذہ محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں,
8 साल 7 साल 6 साल 5 साल 4 साल जितने साल का निसाब हो, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से मोहब्बत पैदा करते हैं, सीने से लगाते हैं और पढ़ते हैं, इल्म हासिल करते हैं। जबर जेर शदमत का लिहाज, इबारतें पढ़ी जा रही हैं, वजाहतें की जा रही हैं, तशरीह और तौज़ीह हो रही है। जरा जाग के मुझे बताना, हदीस का एक टुकड़ा नीचे पड़ा हुआ हो या बरक गिरा हुआ हो तो क्या करोगे मुसलमानों? उठाओगे ना? इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, प्यार के साथ क्या करोगे? अगर फ्रंट में जेब है तो सीने के साथ लगाओगे या साइड में डालोगे, ऊंची जगह रखोगे। मगर ये मिर्जा और उसकी आल ये कहते हैं कि जो हदीस है ना, हदीस, बड़ा रो के कहेंगे जी हम मानते हैं, हमने छापी हैं, शायद की हैं। इनके नजदीक तुम्हारे नबी का कौल, फेल, अमल और तकरीर जो है ये मदारी की पटारी है, झूठ है, धोखा है, फ्रॉड है, इसमें कुछ भी सच नहीं है। और कहते हैं कि इसकी हैसियत ये है कि हम हदीस की किताबों को रद्दी की टोकरी में फेंकने वाले हैं। ये बुनियादी असासी फर्क है हमारे। इसीलिए मुसलमानों के सारे फिरकों ने मेरे नबी की हदीस की कदर की है। बेशक ज़ाहिरी अदब भी किया हो, सीने से लगाया, गले से लगाया, कम अज कम एहतराम के अल्फाज तो दिए। खामोश दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। चूंकि नजरों में भी क़यामत का असर होता है, हुस्न और निखर जाता है शर्माने से। ये मोमिन के ईमान का निखार है और हुस्न और शर्म व हया है जो वो अल्लाह के रसूल की और आपकी बातों की कौल फेल अमल की करते हैं। मगर ये बदनसीब क्या कहते हैं कि ये मदारी की पटारी है, ये डुगडुगी है जो लोगों को झूठ में बुला के सांप नेवला लड़ेगा, लेकिन लड़ते नहीं, अपने मन के बेच के चले जाते हैं, दवा दारू बेच के चले जाते हैं। ऐसे मोहम्मद अरबी आए, माअज़ल्लाह मदारी की पटारी लगाई, उसके अंदर बताया कुछ, निकला कुछ, दिया कुछ और चलते बने। और ये हदीस जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं। हमारे नजदीक हदीस हुई है जो मिर्जा बोले, उसके अफवात, उसके बकवासात, उसकी फजूलियात, उसकी नकवियात, हमारा गुफ्तगू, उसकी गंदी गालियां और अखलाक से घिरे हुए मुआमले, उनको तो ये लोग हदीस माने। तो फिर हम और तुम एक कैसे हुए जी? पूछा करेगा, हमसे पूछने की जरूरत नहीं कि इन्होंने बैठ के रोटी खानी कैसी है। मेरे महबूब ने तो यहूदियों की दावत भी खा ली थी, लेकिन यहूदी था, मुनाफिक नहीं था। धोखा नहीं दिया, कहा यहूदी हो, ईसाई हो, मजूसी हो, मुशरिक हो, खुल के बताया। और जहां मुनाफिक थे मेरे नबी ने जुब्बे भी दे दिए, मुंह में लुआब भी उतार दिए, जनाजे भी पढ़ा दिए, रब ने मुआफ फिर भी नहीं किया। मुनाफिक नहीं। हदीस का बुनियादी फर्क भाइयों, अकीदा रिसालत का बड़ा असासी फर्क। हम आदम अलैहिस्सलाम को से लेकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबियों को बराक मानते हैं कि नहीं? ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम, हम किसी में फर्क नहीं करते। अल्लाह ने सबको रिसालत का ताज दिया और बड़े बड़े अजीम थे। ये मिर्जाई आपको कहना मैं सारे नबियों को मानना थे, ये तो मुराद भी वो मिर्जाई था। उसने दावा किया हुआ है आदम भी मैं, नूह भी मैं, मूसा भी मैं, ईसा भी मैं, यूसुफ भी मैं, यूनुस भी मैं। कुछ बच्चों को आदत होंगी ने, मैं अक्सर कहता हूं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨਾ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ। अल्लाह ने अच्छा खासा इल्म दिया हुआ था, आलिम आदमी था, मुनाजिर था, लेकिन इसने देखा कि लोगों को इज्जत नबूवत से मिली है, लिहाजा मैं दावा कर लेता हूँ आदम भी मैं, यानी कि बशरियत का बाप भी मैं, इब्राहिम भी मैं, यानी नबियों का बाप भी मैं, और फिर मोहम्मद भी मैं, खातमुन नबीयीन। एक बंदे के पास होता ही नहीं है और आकर के आपको कहे वजीर आजम साहब, वजीर आला साहब जरा सुनिएगा, आपकी कुर्सी पे थोड़ा सा हरफ आया है ना तो आवाम याद आ जाती है, भागते हो, वोट याद आ जाते हैं, लोग याद आ जाते हैं। तेरे नबी की नबूवत की कुर्सी पे हरफ आए तो फिर आपको दो लफ्ज बोलने में नहीं आते, अकीदा बयान करना, इजहार करना भी नहीं आता। मगर इधर जो मुआमले हैं, ये उठ के अगर कहे कि सदर भी मैं, वजीर आला भी मैं, पंजाब का वजीर आला भी मैं,
سندھ کا بھی میں، بلوچستان کا بھی میں، خیبر پختونخوا کا بھی میں، ضلع ساہیوال کا سب سے بڑا عہدہ پولیس کا وہ بھی میرا، فوج کا عہدہ بھی میرا، سب سے بڑی عدالت کا سب سے بڑا جج بھی میں۔ سویرے سارے نے سموٹو ایکشن لے رہا ہے، پتا کرو کیڑا کیڑا رات نو کہن دیا سی میں ادھر آدری میں کٹی یہ آدم علیہ السلام تو لے کے حضور علیہ وسلم تک جنہ دی جتیاں نو لگی ہوئی خاک دے برابر نہیں اٹھ کے کہندا سارا کچھ میں۔ ابھی بھی عقیدہ رسالت سمجھ نہیں ہے، لہذا سنو، ہم نے الحمدللہ عقیدہ رسالت کو مانا بھی ہے، تحفظ کر کے دکھایا ہے۔ پھر مزید آگے کہتے ہیں جی ہم بھی صحابہ کو مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، تو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ جب لفظ صحابی بولتے ہیں، ہمارے نزدیک صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ملاقات کی، ملنے کے بعد چلے گئے اور اسی حالت میں ان کی جو ہے اسلام پہ ہی موت ہوئی۔ مگر ان کے نزدیک ان صحابہ کی کوئی قدر نہیں، نہ ان کی روایت کی قدر، نہ بات کی قدر، نہ فعل کی قدر، نہ علم کی قدر، نہ عمل کی قدر، نہ ایمان کی قدر۔ یہ بد نصیب اندر کھاتے کچھ اور کہتے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑا مرتد ہوئے، اور جنہوں نے ان کو چھوڑا کفر کیا اور اس کو رد کر کے اسلام کو ریجیکٹ کر کے عقیدہ ختم نبوت سے منہ موڑ کے مرزا سے ناتا جوڑ کے، جنہوں نے حالت ایمان میں یعنی حالت کفر میں ہمارے نزدیک اس مرزا کو حالت ارتداد میں دیکھا اور اس میں ایمان لایا اور اسی حالت میں وہ مرا، وہ صحابی ہے۔ ٹائٹل ہمارا، عنوان ہمارا، اندر مال دو نمبر ہے۔ عارف والے کئی جگہ تے ایسی جگہ نے جتنے بوتلاں ملدیاں نے کتے مین برانڈڈ بوتلاں، لیکن انہوں نے خالی کر کے دھو شو کے بعد انہوں نے سٹیکر مال وچ اپنا بھریا ہوندا، حتیٰ کہ پانی تک ویچ رہے ہوندے نے، پیپسی کر کے تو کوک کر کے تو فلان کر کے۔ تو میرے بھائی اگر وہ دھوکہ ہے تو یہ بھی دھوکہ ہے اور واضح جھوٹ ہے۔ نہیں مانتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو یہ لوگ۔ میرا ایمان ہے جو نبی کے صحابی کو نہیں ماننے والا سونے کا بھی بن کے آ جائے، مٹی کو بھی کھڑا۔ آگے چلیے، کہتے ہیں جی ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں۔ یہ ظالم اہل بیت پہ جتنا ظلم انہوں نے کیا نہ شاید کسی نے کیا، وہ نہیں ماننے والے۔ ان کے نزدیک اہل بیت وہ بی بی کسی دی ہے، بی بی کسی کی نام سنے پنڈ چ نہ کسی بی بی کا ایویں نہیں پہنتا اللہ کے کوئی آدتا ہوں جناب دی اہل بیت دی جڑیاں عادات سی نا انہاں نوں مد نظر رکھ کے انہاں دے اہل بیت مرزا دے رشتہ داراں چوں ادا دے نام سن۔ ہر گھر چ مسئلہ ہوندا ہے، لیکن میرے نبی کے تو سارے گھر والے پاکیزہ۔ ایمان ہے کہ نہیں؟ عظیم تر عظمت والے مقام والے۔ مگر سنو، جب یہ روئے اور کہے جی میں اہل بیت کو مانتا ہوں، دھوکے باز ہے۔ حسین صاحب کے نقش و نگار خون سے ہی لے کر نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دے۔ جب یہ کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کو کہو ذرا اپنی کتابوں سے یہ دو بکواس کو نکالتے ہیں۔ پہلا کہندے جی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا مینوں اپنے پٹ دے اوپر ران پہ لٹا کے کشفی حالت میں دکھایا کہ میں کہاں سے ہوں، اپنا سلسلہ نسب جوڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کہندے جی سیدہ فاطمہ نے اپنے پٹ تے کشفی حالت کھلی ران تے سر رکھ کے مینوں دسیا کہ تم ایتھوں ہے۔ اس پہ جتنی مرضی لوگوں نے لعنت کی ہے نا، یقین کیجئے دنیا میں پہلے نمبر پہ اگر پھٹکار پڑی ہے تو اس ابلیس لعین پہ پڑی ہے، اور دوسرے نمبر پہ پڑی ہے تو اس پہ پڑی ہے برحق پڑی ہے۔ پھر سیدنا حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، میرے پیغمبر کے پھول اور خوشبو، یہ بد نصیب نے ان کے بارے میں جو جملے لکھے، قیامت تک کے لیے اس لعین کے منہ پہ پھٹکار پڑتی رہتی۔ ہمارے بزرگ لوگ سلوکہ پہنتے تھے قمیض کے نیچے، اس کی کافی ساری جیبیں ہوتی تھیں۔ انہوں بیچارے مجبوری سی یہ بھی سلوکہ پاؤنا سی۔ حکیم نور دین نے پشتے دیتے ہوندے سی کہ وہ کھا لینا ہے، سنگیا لڑ جانا، کدی اکھ دا مسئلہ، کدی نک دا مسئلہ، سر تو لے کے پیراں تک میڈیکل سرٹیفکیٹ، ستیہ ناس، کوئی شے بھی پراپر نہیں۔ ادھروں شوگر دی انتہا تے موتر نہیں سی رکدا، سلسل بول، ادھر شوگر لو ہو جانی، بیچارے نو حالے دسیا
کہ کملیا اتنا کریا کر تو اپنے سلوکے دے وچ نہ ایک پاسے وٹے رکھ تاکہ جڑا یہ موت ڈلدا پھردا رہے انہوں جڑا وٹوانی کر لیا کر تے دوجا جی شوگر لو ہوئے تے ڈگن لگے تے جلدی نال گور دی روڑی اپے سی منہ چ پا لیا کر تے دماغی طور تے بھی بیچارہ ہلیا سی پتہ نہیں سی لگدا جلدی چ بھج کے بہنا تے موتر نو سامدیاں او دی وٹوانی ویلے گوڑ کڈ لینا جنہوں بیچارے کو اتنا پتہ نہیں لگتا تو شریعت دسے گا تو نویں مسئلے دسے گا تو پھر اچانک شوگر لو ہونی تو ڈگ پینا پتہ نہ لگنا بھی ہاتھ کدھر پانا تو گوڑ کدھر پایا سی یہ استنجا کدے نال کیتا سی تو وٹوانی کدے نال کیتی سی وہی وٹوانی والا کڈ کے روڑا منہ چ پا لینا اسے نبوت مانو اب اس سے بھی زہریلا جملہ سنیے اینو چاک کہندے نے جڑے اسے نا کٹ لا کے چاک ہوئی ہے نا جنہوں تسی کٹ لایا نا اس نے جو جیبیں بنائی ہوتی تھی کہتا ہے اداں دے میں سینکڑوں حسین اپنی نا جیب چ لے کرنا اس لوکے دی جیباں چ کی سی دے بٹوانیاں اس بغیرت دے بٹوانیاں کی کہندا ہے اداں دے میں سینکڑوں اپنی جیباں چ لے کر گریبان میں لیے پھرتا ہوں یہ ہے تیرا گریبان یہ ہے تیرا ایمان اسے مسلمان مانو اور لوگوں اگر نبوت کی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام ہمارا ایمان روح اللہ من جانب اللہ مریم کے بیٹے مریم پاک باز قرآن گواہیاں دے اور یہ اٹھ کے کیا کہتا ہے عقیدہ نوٹ کرو مسلمان بنی ہے دنال کیا چپ پکوڑے نہ رل کے کہتے بڑا ضروری ہے گزارا نہیں ہوتا ان کی پشت پناہی کریں جنہیں موقع دیا آؤ صفائی بیان کرو اگر دلیل ہے تو ٹھیک نہیں تو کتابوں سے نکالو نہیں نکال سکتے کم از کم اعلانیہ بابانگے دھول کہو کہ ہم اظہار برات کرتے ہیں اس کے باوجود بھی انہوں نے نہیں کیا آج پوری اسٹیٹ ان کی بات کو مان کے ان کو جو ہے وہ مسلمان کہنا شروع کر دے اور ساتھ بہانا بٹھانا شروع کر دیں کھلانا پلانا شروع کر دیں جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تینوں دادیاں ددیال کی طرف سے کوٹھے والی تھی اور تینوں نانیاں ماں تو غلط تھی کہتا ہے جی نانی دوسری نانی تیسری نانی تین پشتوں سے عیسیٰ علیہ السلام کا گھرانہ جو ہے وہ گندا تھا جسم بیچتا تھا کوٹھوں پہ بیٹھتا تھا اور ان کی ماں مریم کا کیا ہے کہتے ہیں کہ یوسف ترخان نال پنڈ چ یوسف ترخان نال ایدی لین سیدھی سی او دے نال معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ ہم معافی مانگتے ہیں تیری کتاب اور تیرے قرآن اور پاک باز ہستیوں پہ اس طرح کے جملے پھر اگے یہ بھی لکھتا ہے کہ جناب وہ دن پھردیاں 7 مہینے دا حمل ہو گیا تے پھر جڑا نہ پنڈ والے نے رل رل کے نہ دو دا میچ اپ کرا کے نکاح کراتا تے اے عیسیٰ روح اللہ نہیں ہے گا اے عیسیٰ بن یوسف نجار ہے ترخان دا بچہ ہے مزید لکھتا ہے کھاؤ تھا پیٹو تھا جھوٹ کا معاذ اللہ پلندہ تھا کنجریاں کو تیل ملواਉਂدا سی وہ خاندانی عادتاں جو سن یہاں تک لکھا ہے سادہ کوئی پچھو کسی کو عقل آندی کو کہتا کہ یار غلط لے گیا اسی انہوں کڈنے اسی انہوں منن والے نہیں جب تک تو اس کو مانتا رہے گا لکھتا رہے گا پڑھتا رہے گا مقدس تسلیم کرتا رہے گا مرزا کی دوائیاں صفائیاں دیتا رہے گا تیرا رستہ اور ہے ہمارا رستہ اور ہے اگرچہ ہم بلانے والے دعوت دینے والے صرف رد کرنے والے نہیں میرے دین کا مزاج یہ ہے کہ مشرک شرک سے توبہ کر کے موت سے پہلے مرے رب توبہ قبول کر لیتا ہے کافر توبہ کر لے توبہ تو تجب ما قبلہ تو بھی توبہ کر اظہار برات کر ان عقیدوں سے نکل ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں تیرے دشمن نہیں ہیں تیرے بھائی ہیں جنت کے دائی ہیں حق کی طرف بلاتے ہیں صرف گالی نہیں وہ اس بنیاد پہ ہے جو تم نے اختیار کی ہے لیکن آگے چلیے میرا اور آپ کا عقیدہ توحید کے بارے میں اللہ کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ کل ہی ہے بولو اللہ ہمارا رب سوتا نہیں ہمارا رب کھاتا نہیں ہمارا رب پیتا نہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لیکن مرزائیوں کا جو رب ہے وہ دے سارے وصف پائے جاندے ہیں دوجے لفظاں وچ مختصر جب یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ میں اللہ کو الہ مانتا ہوں اکیلا مانتا ہوں تو جھوٹا جھوٹ بول رہا ہے میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے بد نصیب نے جھوٹ پہ جھوٹ بول لے اور کیا کہا مرزائیاں دا جڑا اللہ ہے نا انہوں نیند بھی ہوندی ہے اونگ بھی ہوندی ہے تو سو بھی جاتا ہے اندروں اپنا ٹوچ سیدھا کرن دیا ٹوچ اپنا لاؤن دیا
अपना उल्लू सीधा करन दिया सी कि मैं अज कहूँ सौंदा है तो कल न मनणगे, फिर भी मेरे चाया मैं सुता पिया। फिर इसने कहा हमारा रब जो है उसके सामने अगर कोई आ जाए, ट्रांसजेंडर केस पढ़न पढ़ाउण की की लोड़ सी, मिर्जाइत पढ़ लो है सारा कुछ। वो जी मैनू चंगे भले नूं जेड़ा ना जी औरत दी उस वेले कैद सारी हुई, रब मेरे सामने आ गए, उन्होंने रजूलीयत का इजहार किया तो फिर मैं हामला हो गई। जिन्हों ने मेरी इस गल नूं नहीं मन्निया वो लानती भी तो झूठे भी तो फलां 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 फलां। बंदा चंगा भला सोचे भी दाढ़ी वाला मिर्जा बैठा हुआ अचानक औरत बन जाए और फिर अल्लाह का दिल करे, फिर अल्लाह ताला शावत और रजूलीयत दिखाण तो फिर जेड़ा ना जी हमला हो जाए तो फिर नाल ये भी कहण भी जेड़ा जम्मिया ना वो भी मैं, जेड़ा जम्मिया वो भी मैं। क्या बात है, हर शे मैं, दाढ़ी वाला मर्द भी मैं, मिर्जा भी मैं, कैफियत मेरी औरत वाली होगी अब वो औरत भी मैं। रब ने जो है वो रजूलियत का इजहार करा तो साथ में, और फिर हामिला होगी तो वो भी मैं, अंदरों काका जम्मिया थे वो भी मैं। तो फिर अल्लाह ने मैनू ही कहा अंत में मायना, तू साडे ही पानी चो है, इस माया वाला दी तू साडा ही बच्चा है। हमारे रब का ना बीवी है ना बेटा है ना माँ बाप है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये कैसा ईमान और अकीदा है जो हमें कहता है कि मुसलमान मान कि पहले रब जो है वो ये कर रहा है, पहले सो रहा है, फिर जाग रहा है, फिर कादियान में उतरता है। वो पेन रखे सी रात ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਾदियान ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਪੇ ਹੀ ਰੱਬ, अपे ही अल्लाह, अपे ही शावता, अपे ही कुड़ियां, अपे ही नूरदीन के कुश्ते, अपे ही जो है वो शावत, और फिर रजूलियत, फिर मर्दानगी और जनानी कैफियत, फिर जो है हामिलाना कैफियत, फिर आगे बच्चे के जमने की वो विलादत और जचकी के मरहले जनाब सारे बनने के बाद एक बाकी अर्श रह गया सी, कहंदा अर्श भी मैं, जेड़ा मेरे उत्ते बैठा है वो भी मैं, ते जेड़ा थल्ले साहब है वो भी मैं। ते करदे करदे बन नहीं गया फिर अल्लाह। एक टाइम आया कहने लगा अल्लाह भी मैं, नहीं कटते किताबां तो नहीं खोलते तो नहीं खोलते तो नहीं दसदे ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा अकीदा है तौहीद भी कुछ और, तुझे मुसलमान कैसे मान लो। ते आखिरी गुजारिश, नबी दी जुबान गंदी नहीं जी होती, नबी दी जुबान गंदी नहीं होती। इन्हें किसी को माफ नहीं किया, नबिया भी गालां तुसीं सुन लिया, जेड़े दे नाल मुनाजरे करते सी ना उन्होंने भी गालां। वैसे मुनाजरे एक दूजे को गालां कढ़ते लेंगे ना, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, मेरे मालिक का करम है जिस नबी का कलमा पढ़िया है, कोशिश की किसी भी किसी मुखालफ को गाल नहीं कढ़नी। और अल्लाह का एहसान है कि आमदन तो मुंह चो कदी कढ़ी नहीं, जो कोई साहबन निकल भी जाए तो वो मैं 2 सजदे साहब नमाज दे विच तौबा कर लांगा, अगर कोई मेरा वीर मैनू विखा दे। ये तो हम आम से लोग हैं, हमारी वो तो माशाल्लाह नबी बन के बैठे हैं, तो गाल किदां दी बोलदा है, घट तो घट भी कोई गाल कढ़दा है ना जी। पंजाबी बच्चा प्योर जटौड़ गया किते पिंड थां ते कोई हालू लवाउंदा ते इधरों उधरों ते खरबूजे पुटदा वाले दा दियां कोई वाही करदा, वो भी इदां दी घटिया गाल नहीं कढ़दा। ये मौलाना सनाउल्लाह अमर सरी के बारे च एक जिहड़ी ओदी बड़ी मुकद्दस जी गाल वो तुहानूं दस्सण लगा। इन्हें इंनियां क लंमियां वैरायटियां दित्तियां ने कि जोश मलिया भी बादी भी हार गया। जोश मलिया बादी ने किताब लिखी सी यादों की बारात, उर्दू अदब की बड़ी शाहकार मनी जाती है। वो अपनी बड़ी सारी जिंदगी का जिक्र करता है, 6 दफा लिखे 6 दफा पढ़ी, मुतमैन नहीं होया ताकि उम्र मुकण वाली सी, कहंदा चलो इनू चला दो। सर्दी तो उन्होंने नफरत सी ते सर्दी नूं गाल कढ़ण लगा, 2.5 सफियां तक गालां कढ़दा। ते जनाब दी मौलाना सनाउल्लाह अमर सरी सरखेले अहले हदीस दे सामने चलदी सी।